بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے عدل و انصاف کا ایک عملی نمونہ کہ اسلام میں عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح عدل و انصاف کیا جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کریں۔ چنانچہ یہ فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کی، اے امیر المومنین، یہاں تشریف رکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارا پہلا ظلم ہے جو تم نے فیصلے کے لیے مقرر ہونے کے بعد کیا۔ میں تو اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ یہ فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے۔ تو اب شرعی اصول کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم کھانا لازم آتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم لینے سے درگزر کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حلف اٹھا لیا اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا، زید اس وقت تک منصب قضا یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں ہو جاتے۔